اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء سلمت الدین موت العلماء وأيضا عن موسى بن جعفر علیہ آلاف التحیت والثناء اذا مات المؤمن بکت علیہ الملائکہ، اور اسی حدیث میں آگے چل کے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت والثناء فرماتے ہیں وَسُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ لأن المؤمنین الفقہاء حصون الاسلام کا حصن صور المدینۃ لہا۔ عزیزان محترم، کافی عرصے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور مشہد مقدس میں 25 جنوری 2022 کو ایک عظیم مفسر قرآن، ایک عظیم محدث، ایک عظیم ادیب، فقیہ اہل بیت اور ایک بہترین خطیب کا انتقال ہوا، جن کا نام آیت اللہ حسین گرائلی تھا۔ نہایت عظیم شخصیت کی حامل تھے یہ عالم دین، اور ان کے حالات سے متعلق، ان کے تعارف سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ کلمات بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ اس عظیم الشان استاد حوزہ علمیہ مشہد مقدس کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں ہو اور ان کی بے نظیر خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کر سکیں۔ آیت اللہ حسین گرائلی کی اگر تاریخ پیدائش دیکھی جائے تو 1944 کو ایران کے ایک شہر جس کا نام بہ شہر ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر 8 سال کے بعد یعنی 1952 کو جب آپ کی عمر 8 سال ہوتی ہے تو آپ باقاعدہ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور 1957 کو یعنی 13 سال کی عمر میں آپ اس بہ شہر سے مشہد مقدس کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور مشہد میں تشریف لا کر مدرسہ علمیہ موسیٰ بن جعفر، یعنی جو مدرسہ علمیہ آیت اللہ موسوی نجات کے عنوان سے شہرت رکھتا ہے، اس مدرسے میں باقاعدہ ایڈمیشن حاصل کرتے ہیں اور دینی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت اللہ گرائلی نے مشہد مقدس میں قیام کے دوران گراں قدر اساتذہ سے استفادہ کیا، جن میں آیت اللہ موسوی نجات شامل ہیں، آیت اللہ صالحی شامل ہیں، آیت اللہ میلانی شامل ہیں، آیت اللہ فلسفی کوہستانی شامل ہیں۔ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آیت اللہ گرائلی نے فلسفے کی بھی تعلیم حاصل کی، اور ان کی یہ روش تھی کہ جس کتاب کو پڑھتے تھے ساتھ ساتھ اس کی تدریس بھی کیا کرتے تھے۔ تو آیت اللہ گرائلی نے اس طرح اپنی تمام زندگی حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں درس و بحث اور تدریس میں وقف کر دی۔ اگر ہم آیت اللہ گرائلی کی جو فعالیت ہے یا دینی خدمات ہیں ان کا جائزہ لیں تو آیت اللہ گرائلی نے اپنی زندگی کے 40 سال دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے اور تبلیغ دین مبین اسلام کے لیے وقف کر دیے۔ یہ 40 سال آپ نے ایران میں بھی تبلیغ کی اور ایران سے باہر بھی باقاعدہ تبلیغ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ گرائلی نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کے حرم مطہر میں 40 سال باقاعدہ نماز پڑھائی ہے، اور ان 40 سالوں میں بھی آخری 20 سال آپ مسجد گوہرشاد جو حرم مطہر کے اندر موجود ہے، ایک عظیم الشان تاریخی مسجد ہے، اس مسجد میں 20 سال آیت اللہ گرائلی نے نماز جماعت پڑھائی ہے۔ پھر اگر آیت اللہ گرائلی کا دیکھا جائے تو 20 سال آپ باقاعدہ حج کے سفر میں معلم اور روحانی کاروان کے عنوان سے باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے،
اور زائرین بیت اللہ کی رہنمائی کیا کرتے تھے، فقہی معاملات میں ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ اور مزید اگر دیکھا جائے تو آیت اللہ گرائلی 14 سال باقاعدہ حوزہ علمیہ خراسان کے مدیر رہ چکے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 30 سال باقاعدہ جو حوزہ علمیہ خراسان کی مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے رکن تھے، لیکن 14 سال باقاعدہ آپ حوزہ علمیہ خراسان اس کے مدیر رہ چکے ہیں۔ اور اگر آپ کی دینی تعلیمات کے عنوان سے دیکھا جائے تو مجتہد مسلم تھے۔ آیت اللہ گرائلی نے باقاعدہ اپنی زندگی کے 30 سال تفسیر مجمع البیان کے درس و بحث میں وقف کر دیے، اور زندگی کے آخری ایام میں آیت اللہ گرائلی 29ویں پارے کے بحث میں مصروف تھے۔ آیت اللہ گرائلی نے 10 سال باقاعدہ درس خارج، فقہ اور اصول کا تدریس کیا اور گراں قدر شاگردوں کی تربیت کی۔ آیت اللہ گرائلی کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو مختلف علوم میں آیت اللہ کو مہارت حاصل تھی۔ یعنی اگر آپ آیت اللہ گرائلی کو دیکھیں تفسیر کے میدان میں تو بے نظیر مفسر تھے، اگر حدیث کے میدان میں دیکھا جائے تو بہترین محدث تھے۔ آیت اللہ کو کتب اربع ازبر تھی، اور بحار الانوار میں آیت اللہ گرائلی کو غواص بحار کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بحار الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ایک حدیثی مجموعہ ہے کہ جس میں درست اور نادرست احادیث مخلوط جمع ہیں۔ آیت اللہ گرائلی کو عبور حاصل تھا کہ وہ روایت کو سند کے ساتھ اور اس کے متن کے ساتھ بہترین انداز میں شناخت رکھتے تھے اور پہچانتے تھے روایت کے متن کو اور روایت صحیح السند کو۔ ادبیات عرب میں جو آپ نے 30 سال مجمع البیان کا درس دیا، مباحثہ کیا، تو اس 30 سالہ دور میں آپ نے بے نظیر ادبیات میں ایک عظیم ادیب کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، اور ادبیات میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں تھا۔ اور اگر آپ فقہ اہل بیت میں آیت اللہ گرائلی کو ملاحظہ کریں تو آیت اللہ کے فرزند کہتے تھے کہ بہترین فقیہ کے عنوان سے ہمارے والد بزرگوار شناختہ شدہ شخصیت تھے۔ اور اگر آپ آیت اللہ گرائلی کو خطابت کے عنوان سے دیکھیں تو ایک ایسے بے نظیر خطیب تھے کہ جن کی خطابت میں احادیث کے فراوان ذخائر موجود ہوتے تھے۔ معمولاً آپ ہم جیسے خطیبوں کو اگر ممبر پر دیکھ لیں تو ہماری 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے بھی خطیب حضرات تقاریر کرتے ہیں تو بہت مشکل سے 2 یا 4 احادیث اس میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آیت اللہ گرائلی کی خطابت ایسی بے نظیر خطابت تھی کہ جس میں فراوان احادیث کا وہ استعمال کرتے تھے، یا خود متن حدیث استعمال کرتے تھے یا ترجمہ حدیث کو اپنے کلام میں اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کرتے تھے۔ گویا کہ خطاب ایک ایسا تھا کہ جس میں کلام نور سے استفادہ کیا جائے۔ اور پھر آیت اللہ گرائلی کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ آپ باقاعدہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی روایت کو پڑھے تو آیت اللہ کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ یہ روایت درست پڑھ رہا ہے یا نادرست پڑھ رہا ہے۔ اور جب کبھی کوئی خطیب کسی مسئلے میں خطابت کے دوران مشکل میں مبتلا ہو جائے تو آیت اللہ اس کی رہنمائی کرتے تھے کہ آپ نے خطابت میں جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا اس میں کہیں نہ کہیں مشکل تھی، اور وہ مشکل فلاں کلمے کے اندر تھی جو روایت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے تبدیل کر کے بیان کیا، جس وجہ سے آپ کی خطابت میں اور تقریر میں اشکالات پیدا ہوئے اور اعتراضات کی گنجائش باقی رہ گئی، اور اگر آپ اس کی اصلاح کر لیتے تو یہ مسائل آپ کی خطابت میں نہیں ہوتے۔ مزید اگر آغا کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو آیت اللہ گرائلی کی گراں قدر خصوصیات میں ایک تو یہی احادیث کے مجموعے پر عبور اور تسلط کا ہونا، قرآن مجید پر تسلط کا ہونا، اور جو اخلاقی خصوصیت تھی آیت اللہ گرائلی کی کہ وہ دائماً لباس مقدس روحانیت میں رہا کرتے تھے، یعنی کہیں بھی جائیں تو اپنا دینی لباس آپ نے زیب تن کیا ہوتا تھا، اور اس کے بغیر آپ
سفر پر نہیں جایا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں بہت تبلیغ کی۔ ایران عراق جنگ میں بھی آیت اللہ گرائلی نے شرکت کی، اور وہاں پر بھی جا کر باقاعدہ جو اسلامی مجاہدین ہیں ان کو آیت اللہ گرائلی باقاعدہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آیت اللہ گرائلی کی زندگی میں ایسے تھا کہ آپ ہمیشہ آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کے عنوان سے شناختہ شدہ شخصیت ہے۔ آیت اللہ گرائلی کا انتقال جو ہے وہ 78 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور ان ایام میں کرونا کے باعث آیت اللہ گرائلی انتقال کرتے ہیں، اور آپ کے فرزندوں میں علماء موجود ہیں، اور ڈاکٹر محمد باقر گرائلی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں حقوق کے باقاعدہ مدیر ہیں، اور باقی بھی آیت اللہ کے فرزند المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ آیت اللہ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی دروس دیے ان کا مجموعہ آڈیو کی صورت میں ذخائر کے طور پر ان کے خاندان میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 30 سال جو آیت اللہ نے باقاعدہ مجموع البیان کا جو مباحثہ کیا اس کے نوشتہ جات بھی موجود ہیں، اور جو درس خارج دیا اس کے نوشتہ جات بھی موجود ہیں۔ خود آیت اللہ نے جو اپنے اساتید کی خدمت میں درس خارج پڑھا اس کے نوشتہ جات بھی موجود ہیں۔ لیکن نہایت افسوس، ہم پہلے بھی یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے بزرگان کے پاس علمی ذخائر تو ہوتے ہیں، لیکن مادیات کی کمی کے باعث وہ اپنے آثار کو پبلش نہیں کر پاتے۔ آیت اللہ گرائلی بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں تھے، لہٰذا ان کے آثار پبلش نہیں ہوئے۔ ساری زندگی دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے خدمت کی۔ ہم آیت اللہ کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ حرم مطہر میں جب بھی تشریف لے جاتے تھے ان کے ساتھ ان کا نواسہ یا ان کا پوتا ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور باقاعدہ اسے راستے میں احادیث حفظ کرواتے تھے اور اسے سنا کرتے تھے حرم مطہر جاتے وقت اور واپس لوٹتے وقت۔ خداوند متعال اس عظیم عالم دین کو حوزہ علمیہ مشہد مقدس کے اس عظیم استاد کو جوار رحمت میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف التحیت و ثنا کے حقیقی جوار میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو عالی سے متعالی فرمائے، اور ان کے ورثاء کو ان کے آثار پبلش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی مشکلات مادی برطرف ہوں اور ان کو فرصت ملے، وقت ملے، تاکہ وہ اس عظیم الشان استاد حوزہ علمیہ مشہد مقدس کے آثار کو پبلش کر سکے۔ گزشتہ روز آیت اللہ گل پائگانی کا بھی انتقال ہو گیا، آیت اللہ صافی گل پائگانی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے حالات زندگی بھی مختصر اسی طرح آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ آپ بھی آیت اللہ گرائلی کے لیے دعا فرمائیں، اور آیت اللہ گل پائگانی کے لیے بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔